یہ ایک سوال آیا ہے، بقرعید میں جو جانور کا ویسٹیج ہوگا اس کے سلسلے میں ڈسپوزل کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر، جو 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، یوم النحر میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت مرغوب و مطلوب نہیں، فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی بات ہو رہی، اسی لیے قربانی کو بڑی اہمیت دی گئی۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا اور نہ کرے تو ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے۔ تو اس سے قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہندوستان میں بھی ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں جبکہ ہم کوئی اسلامی ملک میں نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے جو اس سال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ برسات کا زمانہ ہے، بیماریاں بہت پھیلتی ہے اور گندگیوں میں بہت سڑن پیدا ہو جاتی ہے، لہذا ہم اہتمام کریں کہ خون، اس کے فاضل چیزیں، غلاظتیں، وہ بہت احتیاط کے ساتھ ڈسپوزل اس کا کرے، اس کو پھینکے۔ دیکھیے نظافت جو ہے نا وہ اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ متطہرین کا جو ورڈ ہے خوب پاک رہنے والا، خوب صاف ستھرا رہنے والا۔ مسلمان کی شان ہے، بہت صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور اسلام ایک انفرادی دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نظافت کے بعد طہارت بھی رکھی ہے۔ طہارت جو ہے نا یہ نظافت سے بلند چیز ہے۔ دنیا میں لوگ جو ہے نظافت تک تو بات کرتے ہیں، کلین رہنا، طہارت کی بات نہیں کرتے۔ صرف اسلام میں ہے طہارت، وضو، غسل اور ساری چیزوں سے پاک صاف رہنا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ہم اپنے ایریے کو غلیظ کر لیں، ہم سڑن گندگی روڈوں پہ پھینک دیں، خون ہے کہ سڑکوں پہ بہا جا رہا ہے، اور گندگیاں ہیں کہ پڑوسیوں کے دروازوں کے سامنے ڈال دی گئی ہیں۔ بیماری پھیلے گی، آپ کے بچے بھی بیمار ہوں گے، وہ بھی بیمار ہوں گے، ملک میں آپ کا کیا تعارف ہوگا، ذرا ہم سوچیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے، میں ترمذی شریف میں اس کو دیکھا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ نظیف یحب النظافہ۔ ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو بھی پسند فرماتا ہے، خود اس کا نور بھی بڑا پیارا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے، اور وہ خود بہت صاف ستھرا ہے، لہذا وہ صفائی کو بھی بہت پسند کرتا ہے، نظافہ۔ اور ایک مقولہ تو مشہور ہے، النظافۃ من الایمان، کبھی کبھی اس کو حدیث سمجھا جاتا ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ عام طور پر عربوں کا مزاج تھا، یہ کہا کرتے تھے النظافۃ من الایمان، ایمان ہے جو آپ کو نظافت پر مجبور کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے لیکن یہ اس سے ملتی جلتی ہے کہ النظافۃ تدعو الی الایمان والایمان یدعو الی الجنہ، نظافت ہے جو آپ کے اندر ایمان پیدا کرتی ہے اور ایمان ہے جو آپ کو جنت لے جاتا ہے۔ لہذا نظافت بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میں ترمذی شریف کی جو حدیث کوٹ کر رہا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نظفوا افنیتکم، اپنے آس پاس کے ایریوں کو، صحن کو صاف ستھرا رکھو، ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں سے مشابہت نہ اختیار کرو۔ وہ مدینہ منورہ میں گندے رہتے تھے، مسلمان صاف ستھرے رہتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تشبہوا بالیہود التی تجمع الاکناف فی دورہم، کہ ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گندگی اپنی کالونیوں میں ہی پھینک دیا کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ الٹا، جس چیز سے ہم کو روکا گیا ہم گندگیاں اپنی کالونیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ لہذا گندگی ہرگز نہ پھیلائے، بہت سلیقے سے قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی کرنے کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اب قربانی کا حسن یہ ہے، قربانی کا جمال یہ ہے کہ آپ ایسی نالی میں خون بہا دیں جو جام نہ ہو جائے، جو سڑک پر نہ آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اس کی فاضل چیزیں ہیں جن کو پھینکنا ہے ان کو، آج کل اتنی آسانی ہو گئی، کور لے لیجئے، خریدیے 2-4 کور،
ان میں پیک کیجئے، وہاں لے جا کر رکھیے جہاں سے کہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، پڑوسی کے گھر کے سامنے مت ڈالیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، وہ اماطۃ الاذی من الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی ایمان ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اور ہم تکلیف دہ چیزیں راستے میں ڈال دیتے ہیں، گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، حدیث کے خلاف بھی جا رہے ہیں، اور اس کے معنی ایمان بھی ہمارا بہت کمزور ہے، ایمان کے شعبے بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہیں۔ لہذا یہ اپنا ایمان مضبوط کرے، اور ایمان کا مظاہرہ یہ ہے کہ بہت صاف ستھرے رہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، اپنی سوسائٹی کو بچائے، اپنے پڑوسیوں کو بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے شر، فتنوں اور تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے سے خون بہ رہا ہے، نکلنا اس کا مشکل ہو گیا، یہ ساری چیزوں سے غیر مسلم ہے تو کتنی کراہیت محسوس کرے گا سوچئے، اور مسلمانوں کا کیا اس کے دل میں نقشہ اور شبیہ پیدا ہوگی، پھر وہ اسلام قبول کرے گا، قریب آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیے کتنا صاف ستھرا رہتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے آپ اپارٹمنٹ میں گھر کرائے سے لینے کے لیے، کسی کالونی میں گھر کرائے سے لینے کے لیے جائیے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دیتے۔ گوشت تو عیسائی بھی کھاتا ہے نا، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے، ہر قسم کا کھاتے ہیں وہ تو، لیکن وہ صفائی پسند ہو گئے، اور ہم نے اس صفائی کے، اس ایمان کے شعبے کو گوا دیا۔ لہذا اس بات کا اہتمام کیجئے، برسات کا موسم ہے، بہت بیماریاں پھیلیں گی اس سے، کہ اور یہ میسج جتنا ہو سکے عام کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم جو چیزیں پھینکنے کی ہیں ان کو بہت احتیاط سے پیک کریں اور لے جا کے وہاں رکھیں، وہاں ڈالیں، پھینکے بھی نہیں، ایسا نہ ہو کور ہی پھٹ جائے، وہاں رکھے آرام کے ساتھ، جہاں سے گورنمنٹ اٹھاتی ہے، لاریاں آتی ہے اور اٹھا لیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا محلہ صاف ستھرا، آپ کا گھر صاف ستھرا، آپ کی سوسائٹی صاف ستھری رہے گی، آپ کو اچھا لگے گا۔ لہذا یہ وہ ایک پیغام ہے میرا جو ہماری جو شبیہ کو بگاڑ رہا ہے، ہم کو جو غیروں سے دور کر رہی ہے چیزیں، ان سب پہ ہم غور کریں، اپنے اخلاق پہ، اپنے کردار پر زیادہ تہیہ کریں اور صفائی کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا اجر ہوگا، آپ کو اجر ملے گا، اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا، دونوں چیزیں، اجر بھی اور اثر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔